انسان کے جتنے بھی رشتہ دار، اعزا و اقارب، اس کی جتنی بھی ذمہ داریاں اس کے ذمے ہیں وہ ساری کی ساری ادا کرنا اللہ رب العزت نے ہی اس کے ذمے ڈالا ہے۔ اور جب یہ اس میں حلال طریقے سے چلتا ہے، اللہ کے احکامات اس میں پورا کرتا ہے اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتا ہے، تو اس کا ایک ایک لمحہ عبادت بن جاتا ہے، وہ سب کچھ بھی اس کا عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ایک ایسا جملہ بیان فرمایا جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری ذمہ داریاں انسان کے پورا کرنے کے باوجود سب سے بڑا حق اس کی اپنی جان کا بھی ہے جو کہ اس نے ادا کرنا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنی جان کو آگ سے بچاؤ، اپنی جان کی فکر کرو۔ جہاں تم دوسرے سارے کاموں میں مشغول ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی ہی ہستی سے غافل ہو جاؤ۔ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور پھر اپنی جان سے سب سے زیادہ قریب وہ ہمارے گھر والے ہوتے ہیں، اہل ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کو بھی آگ سے بچاؤ۔ لیکن سب سے پہلے اپنی جان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ساری رات عبادت کرتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا ارشاد فرمایا؟ حالانکہ یہ نیکی کے کاموں میں لگے ہوئے تھے، برائی کے کاموں میں نہیں لگے ہوئے تھے، عبادت میں لگے ہوئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، لہٰذا تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جتنے اعضاء و جوارے ہیں ان سب کا تمہارے اوپر حق ہے، لہٰذا ان کو آرام بھی دیا کرو، روزہ رکھا بھی کرو، روزہ چھوڑا بھی کرو، رات کو ساری عبادت کیا بھی کرو اور کچھ دیر آرام بھی کیا کرو۔ اس طرح چلو کہ اللہ جل شانہ کی عبادت میں بھی مشغول رہو اور تم اپنا حق بھی ادا کرتے رہو۔